کینسر آخر کیوں ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا مفصل جواب ملے گا۔ کینسر پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ گراف آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر عشرے کے بعد کینسر کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب ایک دفعہ کینسر ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ غریب لوگ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور بالآخر کینسر کی وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان اسباب کو سمجھ لیں جن اسباب سے کینسر پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں۔ انڈیا کے معروف میڈیکل ریسرچ اسکالر ڈاکٹر مرزا انور بیگ اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں، کینسر آخر کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال تھا سیدھا سادہ ایک سیدھی سادی خاتون کا جس کے شوہر کو کینسر تھا۔ وہ بچوں کے کھلونے بناتا تھا اور کاروبار کے سلسلے میں اسے باہر آنا جانا پڑتا تھا۔ ایک بار کچھ لمبے دنوں کا ٹور ہو گیا۔ دلی، آگرہ اور بھی آس پاس کے کئی شہروں کا دورہ تھا۔ تھک ہار کر جب اپنے گھر آیا تو تھکان کی وجہ سے ایسا سویا کہ دوسرے روز اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سارا جسم جیسے شل پڑ گیا تھا، جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر کو بلایا اور پھر وہی ہوا جو آج کل کے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل کے ڈاکٹروں کے پاس وقت نہیں کہ مریض کی روداد سنیں۔ وہ تو ٹیسٹ کے بنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ البتہ تکلیف کے مطابق ہر تکلیف کی دوائیں تجویز کرتے جاتے ہیں، یہ اس کی اور وہ اس کی کے مطابق۔ اس طرح ڈھیر ساری دوائیں ہوتی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح کا کیمیکل ضرور ہوتا ہے، کچھ وٹامنز اور منرلز بھی ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر اس بندے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے کسی مساج کرنے والے کو بلایا گیا ہوتا تو تب وہ تر و تازہ ہو گیا ہوتا، دوبارہ ٹور کے لیے تیار۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق اسے ریومیٹزم یعنی کہ موسمی ہواؤں کے باعث ہوئے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو گئی تھی، لہٰذا اسے اس مرض کے لیے آنکی اور جانچی ہوئی انگریزی دوائیں دی جا رہی تھیں، مگر اس کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بخار آنا شروع ہو گیا، مزید ٹیسٹز کا سلسلہ شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اب ٹی بی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ ٹی بی علاج کی وجہ سے ہوئی یا کہ اس سے پہلے بھی کبھی رہی تھی، لہٰذا ٹی بی کا بھی علاج شروع کر دیا گیا۔ ایک اور ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرا ٹیسٹ، کیٹ اسکین، سی ٹی اسکین، امیجنگ وغیرہ وغیرہ، اور تب یہ معلوم ہوا کہ کینسر ہے، لیمفوما نام کا کینسر۔ لیمفوما دراصل کینسروں کا سرتاج ہے اور جس کا ہمارے کام چلاؤ علاج میں کوئی علاج نہیں ہے، خاص طور پر اس لیمفوما کا کہ جو لیمفوما نہ ہوتے ہوئے بھی لیمفوما کہا جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس طرح کے لیمفوما کو نان ہاجکن لیمفوما کہتے ہیں کہ جو ایک طرح سے کینسر کے طرز کے غدود ہوتے ہیں اور جو دھیرے دھیرے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیوں کے گودے تک میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ نئے طرز کے کینسر ہیں جن کا تعلق ان معمولی وائرسوں سے ہے کہ جو موسموں کے حساب سے آتے اور جاتے ہیں اور ہمارا جسم جن سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ اس طرح کے موسمی بخاروں کو قدرتی طرز پر جھیلا جائے۔ مگر ہوتا کیا ہے، آج چونکہ بخار کی دوا ہر کسی کو معلوم ہے، اس لیے بخار ہوا نہیں کہ گولی کھا لی۔ یہ ایک وجہ ہے کہ کینسر کیوں ہوتا ہے۔ بات بات پر دوا کھانے سے بھی، محض یہ نہیں کہ پان، تمباکو، گٹکا سے، بلکہ دواؤں کے بے جا استعمال سے بھی کینسر ہوتا ہے۔ کینسر دراصل ایک طرح کے جنونی سیلز ہوتے ہیں۔ آج کل یہ نئے طرز کے کینسر خاص کر بچوں میں ہو رہے ہیں۔ ان کا رشتہ ٹی بی سے ہے، کچھ کینسر سے اور کچھ ایڈز سے۔ اس لیے کیا کہا جائے کہ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ کینسر ڈاکٹروں کی بے حساب دواؤں کے استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے ڈاکٹروں کو لگام دی جائے کہ جو بس ایسی دواؤں کا استعمال تو جانتے ہیں مگر ان سے پیدا ہونے والے مضر نتیجوں کے ان دواؤں کے ساتھ تعلق کو بہت کم جانتے ہیں یا جانتے ہی نہیں۔ ایسے عطائی ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسری مثال ایک اسی طرح کی خاتون کی ماں کے
کے کینسر سے دے رہا ہوں۔ اس خاتون کا بھی یہی سوال تھا کہ آخر کینسر ہوتا ہی کیوں ہے؟ ایک عرصے سے اس کی والدہ کے پیٹ میں تیزابیت ہے، یعنی ایسیڈیٹی۔ وہ ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی انگریزی دوائیں کھایا کرتی تھی بڑی پابندی کے ساتھ، جس سے آرام مل جاتا تھا، مگر ایسیڈیٹی کی بلا جاتی نہیں تھی۔ اس لیے آج کل کے ڈاکٹر ان دواؤں کو تا عمر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی ڈاکٹری مشکوک ہے، پر سب چلتا ہے اور چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن قبل امریکہ کے CDC ادارے یعنی کہ مفتی اعظم کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ پیٹ کی تیزابیت کی ایک مشہور دوا کہ جو کم و بیش اکثر ڈاکٹروں کے نسخے میں رہتی ہے سے کینسر ہوتا ہے، پیٹ کا کینسر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ ادارہ ہے کہ جس نے اس ڈرگ کو دوا کے طور پر لائسنس دیا ہوا ہے اور آج اس کو رد کر رہا ہے۔ اس دوا کے کینسر کے ساتھ تعلق سے کیا یہ ڈاکٹر حضرات واقف ہیں؟ یہی ہمارا المیہ ہے۔ اللہ خیر کرے اور بچائے ایسے ڈاکٹروں سے۔ یہ دوا رینیٹیڈین نام کی ہے جو کہ زینٹیک اور دیگر کئی ناموں سے بیچی جاتی ہے۔ یہ پیٹ کے اندرونی غلاف کے احساسات کو بلاک کر دیتی ہے، جس کے باعث اس مریضہ کو اس کی ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر کس قیمت پر؟ یہی بات اہم ہے۔ ہاں، مگر میں ان باتوں کو سمجھانے جاؤں تو کئی صفحات درکار ہوں گے۔ کہاں تک نام گناؤں کہ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اسی مریضہ کو لے لیں کہ جو ایک عرصے سے ایسیڈیٹی کی اس دوا کو استعمال کرتی رہی ہے کہ جو آج امریکہ میں بین ہو چکی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ اب بھی رائج ہے۔ ایسیڈیٹی کا ایک آسان علاج یہ ہے کہ دودھ پی لیا جائے یا سوتے وقت گرم پانی چائے کی طرح پیا جائے، مگر یہ گھریلو نسخے آج کتنے لوگوں کو معلوم ہیں؟ ایسیڈیٹی کی یہ نام نہاد انگریزی دوائیں ایسڈ سے ہونے والی تکلیف کو تو ضرور دور کر دیتی ہیں، پر اس خراب پت کو کہ جو الٹی یا گرم پانی سے یا پخانے کے ذریعے خارج ہو سکتا تھا اسے پیٹ کے اندر ہی رہنے دیتی ہیں، تکلیف ضرور دور کر دیتی ہیں۔ ایسیڈیٹی ہوتی اس لیے ہے کہ پیٹ اس خراب ایسڈ کو الٹی کے ذریعے باہر نکال دے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ بچے پیٹرول کی باس سے بہت اثر پذیر ہوتے ہیں کہ سفر کے دوران الٹی کے ذریعے ان فاسد مادوں کو باہر نکال دیتے ہیں، مگر آج کے یہ قابل ڈاکٹر اکثر ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ ہاں، مگر الٹی اور چکر کو روکنے کی دواؤں سے ضرور واقف ہوتے ہیں۔ عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں، پتے کی زیادہ تر بیماریاں عورتوں کو ہی ہوتی ہیں، کبھی پتے میں پتھری تو کبھی کچھ اور آج کے اکثر ڈاکٹر اس کو سرجری کے ذریعے نکال دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اکثر ایسے مریض کہ جن کا سرجری کے ذریعے پتا نکال دیا گیا تھا ان کو بھی کینسر ہوا۔ آخر ایسا کیوں؟ پتا ایک ضروری عضو ہے کہ جو ایسڈ کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کے لیے باہر نکالتا ہے، خاص طور پر جب زیادہ آئل اور پروٹین والی غذائیں کھائی جائیں جیسے کہ تلی ہوئی چیزیں یا منچورین وغیرہ۔ تو ظاہر ہے اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو کیوں؟ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹروں کی ایسی دوائیں کھائیں جو بالآخر کینسر تک کا موجب بنتی ہیں، آپ بیماری کے اسباب کو ڈھونڈیں اور انہیں رفع کریں۔ ڈاکٹروں کی یہ اینٹی پیتھی یعنی الٹی پیتھی دھیرے دھیرے ڈاکٹروں کو بھی الٹا کر دیتی ہے، جن کی ڈاکٹری صرف یہیں تک محدود رہتی ہے کہ یہ دوا اس کی اور وہ دوا اس کی۔ ایسے ڈاکٹر باوجود ٹیسٹوں کے اکثر بیماری کو سمجھ نہیں پاتے۔ تب کیا کہا جائے کہ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے حساب سے تو کینسر ایسے ہی ڈاکٹروں کی نااہلی اور نامعقولیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ایک ایسی آٹومیٹک مشین ہے کہ جو قدرتی طور پر اپنے بگاڑ کو سدھارنا جانتا ہے، لیکن اس طرح کے سدھار کے دوران کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو اکثر لوگ کوئی دوسری بیماری سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے یہ تشہیر کی جاتی ہے کہ کینسر پان، تمباکو اور سگریٹ سے ہوتا ہے، اسی طرح اس بات کی بھی جانکاری لوگوں کو دی جائے کہ کینسر انگریزی دواؤں کے اوٹ پٹانگ استعمال اور لگاتار استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ کینسر نام ہے ہمارے امیون سسٹم کی نااہلی سے پیدا ہونے والے نتیجے کا۔ کینسر سے بچنا ہے تو آج کے اس طرح کے ڈاکٹروں سے پرہیز کریں۔ کینسر آج ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔